5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن میں بہت بیمار ہوا، مجھے نزلہ اور بخار تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میری ماں اپنے کام سے بیٹھ جاتی۔ تو صبح 8 بجتے ہی وہ اپنے کام کے لیے نکل گئی اور مجھے یہ کہہ کر گئی کہ اگر مجھے ضرورت ہو تو میں فوراً طور پر کال کروں۔ خیر میری حالت اتنی بھی بری نہیں تھی کہ میں انہیں کام پر جانے سے روک لیتا، تو اب میں اور میری بلی گھر پر تھے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ابھی میری بلی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا بہیو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ مستقل میرے بستر پر آ رہی تھی اور میرے کمرے سے جا رہی تھی، اور اس کا یہ آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی اور اس کا یہ کرنا مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ ہمارا گھر کافی پرانے سٹائل کا بنا ہوا تھا، تو میں نے آخر تنگ آ کر اپنی بلی کو اپنے کمرے سے باہر ہی بند کر دیا، اور گھر میرا کیونکہ پرانے سٹائل کا تھا تو میری بلی ممکن تھا کہ کمرے میں واپس لاک کھول کر آ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا کمرہ پراپر طریقے سے لاک کر لیا تھا تاکہ وہ کوئی بھی چالاکی کر کے اندر نہ آ سکے۔ اب میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اب اچانک پتہ نہیں کیوں میری طبیعت بڑی عجیب سی ہونے لگی، بھاری سی، اور بہت مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی مجھے بس کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا، کیونکہ میری ماں کہہ کر گئی تھی کہ اگر طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو میں نے کال کر لوں۔ میں نے کال کے لیے اپنا فون اٹھایا تو دیکھا پتہ نہیں کیوں اس پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں بے چینی میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، نہ سگنل آ رہے تھے اور نہ ہی میں اپنی ماں کو بلا سکتا تھا۔ بس بخار میں یوں ہی اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ تبھی مجھے اپنی بلی کی عجیب میاؤں کی آواز آئی، جیسے وہ ہمیشہ میاؤں کرتی ہے، بلاتی ہے، اس کی آواز آتی ہے اس سے کچھ الگ ہی، جو مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولتا، اٹھتا، جا کر دیکھتا، کیونکہ میں بخار سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اتنے میں تھوڑی ہی دیر میں مجھے میری ماں کی آواز آئی۔ وہ بالکل میری ماں کی آواز ہی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ دروازہ بند ہی تھا۔ یہ ساری باتیں دروازے کے آر پار ہی ہو رہی تھیں۔ میں کچھ بھی نہیں بولا، کیونکہ مجھے وہ آواز میری ماں کی لگ بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ کچھ عجیب تھا بس اس میں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ابھی انہیں گئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ یا تو وہ آتی تو لنچ ٹائم پر آتی، 2 گھنٹے میں ہی وہ مجھے دیکھنے کیوں آتی؟ بہرحال مجھے یہ بہت عجیب ہی لگ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، بس میری ماں کی آواز میں کوئی چیز ہے یہاں پر۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی۔ اب تھوڑی دیر میں کسی نے باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں خوف سے بستر پر ہی جم گیا۔ پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے مجھے یہ اپنی ماں جیسی فیلنگز کسی اجنبی سے تی ہوئی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں خوف سے اپنے بستر پر ہی دبا رہ گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ مستقل وہ چیز باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے سناٹا سا محسوس ہوا اور مجھے لگا کہ میرے دروازے پر اب کوئی بھی نہیں ہے، تو میں بیڈ سے ہلنے جیسا بھی ہوا۔ میں نے ہمت کر کے فون اٹھایا اور دیکھا کہ اب سگنل آ رہے تھے۔ میں نے جھٹ سے اپنی ماں کو کال کیا اور دبی سی آواز میں ان سے پوچھا، ماں کیا یہاں آپ ہیں؟ آپ گھر پہ آئی ہیں؟ میری ماں نے بہت نارملی بات کی، جیسے وہ ایکچوئل میں ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں میں تو یہاں آئی ہی نہیں، اور میں کیوں آؤں گی ابھی؟ اب وہ پریشان نہ ہوتی اس لیے میں نے انہیں ٹال دیا، یہ کہہ کر کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے لگا کہ آپ یہاں ہیں۔ خیر بات آئی گئی کر کے میں نے فون رکھ دیا۔ لنچ ٹائم تک میری ماں جب گھر آئی تو ہم دونوں نے دیکھا کہ میری بلی جو میرے دروازے کے باہر تھی وہ مر چکی تھی، یعنی جو اس وقت مجھے میری بلی کی آواز آئی تھی وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ اب مجھے پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس وقت گھر میں میری بلی اور میرے علاوہ بھی کوئی مخلوق تھی، کوئی شیطانی مخلوق، کیونکہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ان چیزوں کی سب سے پہلے بھنک پڑ جاتی ہے۔ میں نے جب اس بات پر ریسرچ کی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ جو ڈیمنز ہوتے ہیں وہ بیماروں پر حملہ کرتے ہیں اور کمزوروں پر بھی۔ تو شاید کوئی شیطانی طاقت میرے گھر مجھ پر حملہ کرنے آئی تھی، میری جان نکالنے آئی تھی، جس کے بدلے میں میری بلی موت کا نشانہ بن گئی۔